سے تشریف رکھیں گے. ہم خدا کا شکر کریں گے آج کی اس صبح کے لیے. بالخصوص ہمیشہ کی طرح خداوند کی محبت، خدا کا پیار اور خدا کی حضوری ہمارے بیچ میں ہے. اور بے شک یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حضوری سے معمور کیا ہے. پریز گاڈ. پچھلی بار ہم نے دیکھنا اور سیکھنا شروع کیا تھا قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں کہ ان کی کیا تاریخ ہے. اور ایک بار پھر دہراتا چلوں، شاید آج کچھ لوگ جو آئے ہیں وہ پچھلی بار نہ ہوں. اس پیغام کو شروع کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں نے فیس بک پہ بڑا چرچا دیکھا اس بات کا، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات میں کنفیوز دیکھا کہ کیا قوم بنی اسرائیل خدا کی قوم ابھی ہے یا نہیں، وہ خدا کے حضور سے کاٹ تو نہیں ڈالی گئی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ خدا کی بادشاہ سے کاٹ ڈالی گئی ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ ضرور دیکھیں، میں نے پوری دنیا کی کلیسیا کا تو ٹھیکہ نہیں لے سکتا، لیکن جو کلیسیا خدا نے مجھے بخشی ہے، جو بھیڑیں خدا نے مجھے دی ہیں، ان کی گلہ بانی کرنا، ان کو تعلیمی طور پر کلام سے سکھانا بتانا، یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے. اور میں نہیں جانتا کہ میرے اس کلام سے کتنے لوگ برکت پائیں گے اور کتنے لوگ افینڈ بھی ہوں گے، کیونکہ جو لوگ اس بات پہ اعتراض رکھتے ہیں ان کو آپ نہیں سکھا سکتے، سمجھا سکتے. وہ بھلے کلام میں سے بتائیں یا ویسے بتائیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ابلیس کا قبضہ ہوتا ہے بہت ساری باتوں میں لوگوں کے ذہن کے اوپر. تو وہ اس بات کو نہیں مانتے، نہیں جانتے. مگر تو بھی ہم بڑی عاجزی کے ساتھ کلام مقدس میں سے ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے. اور پچھلی بار میں نے 5 نکات جو تھے آپ کے سامنے رکھے تھے، جو ہم نے قوم بنی اسرائیل کے اندر دیکھے کہ خدا نے ان کو بلایا ہے. ہم نے حوالہ جات کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ وہ خدا کی بلاہٹ میں ہے، خدا کی چنیدہ قوم ہے. دوسری بات، ہم نے ان کی تاریخ دیکھی کہ ان کی تاریخ 4,500 سال پرانی تاریخ ہے، اور اتنی مضبوط تاریخ ہے کہ تمام نبی، تمام پیغمبر ان میں سے آئے. اور سب سے بڑی بات کہ ہم سب کا شخصی نجات دہندہ یسوع مسیح خداوند بھی انہی کی تاریخ کا حصہ ہے. تیسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ وہ غیر اقوام کو کیوں مارتے ہیں، کیوں وہ جنگ و جدل کرتے ہیں. تو اس کی ہم نے وجہ یہ دیکھی کہ کیا وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا ان کو خدا کہتا ہے. تو میں نے پچھلی بار کئی حوالہ جات آپ کو پڑھائے جس میں خدا ان کو خود حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور ان قوموں کو مارو. چوتھی بات ہم نے یہ دیکھی کہ انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیوں کر دیا. ایک یہ بہت بڑا اعتراض ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہ سے کاٹ ڈالے گئے ہیں، ان کا یہی ایک مین اعتراض ہے کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کا انکار کیا. تو ہم نے بائبل مقدس میں سے رومیو کے خط 11ویں باب میں سے یہ بات سیکھی کہ ان کا انکار ان کی اپنی طرف سے نہیں تھا بلکہ خدا کی طرف سے تھا. اور کلام مقدس یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ خدا نے ان کے دل کو سخت کر دیا، اور وجہ کیا تھی کہ غیر قومیں داخل ہو سکے نجات کے اندر. یہ بنیادی وجہ تھی. اور اگر وہ انکار نہ کرتے تو کون یسوع مسیح کو مصلوب کرتا؟ اگر وہ انکار نہ کرتے تو کون یسوع مسیح کو پکڑواتا؟ ان کا انکار کرنا وجہ بنی یسوع مسیح کی مصلوبیت کی، اور یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وسیلہ سے آج میں اور آپ خدا کی بادشاہ کا حصہ ہیں. یاد رکھیں کہ اگر خدا یسوع مسیح مصلوب نہ ہوتا، اگر کفارہ نہ ہوتا، وہ صلیب پر نہ جاتا، تو میں اور آپ آج بھی اپنے گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں. یہ ان کے انکار کے وسیلہ سے یہ ممکن ہوا کہ غیر قومیں جو تھیں وہ بادشاہ کے اندر داخل ہو سکتی. تو ان کا جو انکار ہے، یاد رکھیں وہ خدا کی طرف سے تھا. ہم نے پڑھا تھا پچھلی بار کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت کر دیا گیا ہے تاکہ غیر قومیں داخل ہو سکے نجات کے اندر. پانچویں اور آخری بات ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ پالوس رسول نبوت کے طور پر ایک بات کہتا ہے کہ اسرائیل کا سارا گھرانہ نجات پائے گا. پیشن گوئی کی گئی ہے فیوچر کی، مستقبل کی، کہ وہ سب نجات پائیں گے. تو اس لیے وہ حضرات جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہ سے کاٹ ڈالے گئے ہیں، وہ کلام مقدس پر غور کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آج ہم 3 اور نکات دیکھیں گے قوم بنی اسرائیل کے لیے. پہلی بات آج ہم جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے قوم بنی اسرائیل
کی جسمانی اور روحانی محافظت خداوند نے کیسے کی. میرے ساتھ رہیے گا. قوم بنی اسرائیل کی جسمانی اور روحانی محافظت خداوند آج تک کرتا آ رہا ہے. پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے. دوسری بات ہم دیکھیں گے کہ قوم بنی اسرائیل کا نئے عہد نامہ میں کیا مقام ہے. کیا دیکھیں گے؟ قوم بنی اسرائیل کا نئے عہد نامہ میں. اور تیسری اور آخری بات آج ہم دیکھیں گے کہ قوم بنی اسرائیل کا آج کی تاریخ میں یا آج سے 2000 سال پہلے آسمان کی بادشاہت میں کیا مقام ہے. تو تیسرا پوائنٹ ہے قوم بنی اسرائیل کا آج سے 2000 سال پہلے اور آج تک آسمان کی بادشاہت میں کیا مقام ہے. تو پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ ان کا خدا جو ہے وہ کیسے ان کو جسمانی اور روحانی طور سے ان کی محافظت کرتا آیا ہے. تو یاد رکھیے اس کے لیے بنیادی چیز جو ہمیں دیکھنے والی ہے, سب سے پہلی جسمانی محافظت خداوند کی ہمیں کہاں نظر آتی ہے جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکالا, ان کو فرعون سے چھڑایا, ان کو 10 افات سے بچایا, ان کو بحر کلزم سے نکالتا ہوا بڑی قدرت بڑی جلال کے ساتھ ان کو ملک کنعان میں لے کر آیا. یہ ان کی جسمانی حفاظت تھی, یہ ان کی جسمانی محافظت تھی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس حد تک ان کی خدا حفاظت کرتا تھا کہ دن کے ٹائم بادل کی شکل میں ان کے اوپر رہتا تھا اور رات کے ٹائم آگ کے ستون کی شکل میں ان کے آگے چلتا تھا. یہ ان کی حفاظت تھی. کیوں؟ پتہ کیوں آگ کی شکل میں رہتا تھا؟ روشنی کے لیے نہیں, گرمائی. اس وقت کا زمانہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آج جتنی ٹھنڈ ہے اس زمانے میں زیادہ ٹھنڈ تھی. اور میں چونکہ خود میں اس سارے علاقے کو دیکھ کے آیا ہوں, میں مصر گیا تھا اور میں نے جشن کا علاقہ دیکھا, میں نے وہ علاقہ دیکھا جہاں سے قوم بنی اسرائیل نکلی تھی. وہ آج بھی اسی طرح سے پتھریلے پہاڑ ہیں اور وہاں پہ ٹمپریچر ہمیشہ ڈاؤن رہتا ہے. خدا ان کو دن کے ٹائم جب سورج کی تپش ہوتی تھی تو خدا اس تپش سے بچانے کے لیے ان کی حفاظت بادل سے کرتا تھا, اور رات کے ٹائم سردی بہت ہوتی تھی تو آگ کے ستون کے وسیلہ سے ان کو گرمائش پہنچاتا تھا. یہ ان کی حفاظت تھی. خدا ان کو ہر طور سے سنبھالتا ہوا 40 سال تک ان کو سنبھالتا بچاتا ہوا قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کے بیابان سے گزرتے ہوئے خدا جب آ رہا تھا تو بے شمار قوموں کو خدا نے اپنے زور بازو سے قوم بنی اسرائیل کے وسیلہ سے ان کو ہلاک کیا اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جو کہ یرو کے مقابل تھا. اور یہ وہ مقام تھا جہاں پر قوم بنی اسرائیل کا یہ آخری دروازہ تھا جہاں سے انہوں نے انٹر ہونا تھا وعدہ کی سرزمین پر. تو یاد رکھیں جو یرو تھا وہ گیٹ وے تھا قوم بنی اسرائیل کا وعدہ کی سرزمین میں جانے کے لیے. اور جب وہاں تک پہنچے ہیں 40 سال ابلیس زور مارتا رہا کہ اس قوم کو ہلاک کر دے, فنا کر دے مختلف قوموں کے وسیلہ سے, مگر خدا کی قدرت سنبھالتی نہیں. مگر جب وہ اس وعدہ کی سرزمین پہ جانے سے پہلے اس کے دروازہ تک پہنچ گئے, یعنی یرو تک پہنچ گئے, تو وہاں پر ابلیس نے ایک بہت بڑا حملہ ان کے خلاف کیا, ایک بہت بڑا تیر چلایا. اور اس نے کوشش یہ کی کہ جو برکت خدا نے ان کو دی ہے وہ برکت ان سے لے لی جائے اور اس کی جگہ ان کو لعنت کے انڈر کر دیا جائے. اور اس نے اس کام کے لیے بل کا انتخاب کیا اور بلام کو اس نے چنا کہ وہ جائے اور اس کے اوپر لعنت کرے. یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ اپنے گیٹ وے پر یعنی یرو شہر کے مقابل کھڑے ہیں تاکہ یرو کو فتح کریں اور وعدہ کی سرزمین تک پہنچیں. تو ابلیس نے اس وعدہ کی سرزمین جو کہ برکت کا جس کا وعدہ تھا پہنچنے سے پہلے ہی ایک حملہ کیا کہ ان کی برکت جو ہے وہ لعنت میں بدل جائے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا. نکالیں جی گنتی کی کتاب اس کا 22 باب, پڑھیں پہلی 6 آیات میں کیا لکھا ہوا ہے. گنتی کی کتاب اس کا 22 باب اور پہلی 6 آیات. پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور دریائے یردن کے پار مواب کے میدانوں میں یرو کے مقابل خیمے کھڑے کیے. اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلق بن صفور نے دیکھا تھا. اس لیے موابیوں کو
ان لوگوں سے بڑا خوف آیا کیونکہ یہ بہت سے تھے۔ غرض موابی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے، سو موابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ انبو ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس وقت بلق بن صفور موابیوں کا بادشاہ تھا، سو اس نے بور کے بیٹے بلام کے پاس فتور کو، جو بڑے دریا کے کنارے اس قوم کے لوگوں کا ملک تھا، قاصد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں، اور یہ کہلا بھیجا، دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں، سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں، پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہاں پر بلق جو ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ بلام کے پیچھے کون ہے کہ اس کو بلائے اور ان پر لعنت کرے؟ ابلیس۔ مگر قوم بنی اسرائیل کے پیچھے کون ہے؟ خدائے اقدس۔ اور بلام نے قصد کیا کہ وہ جائے، دل میں بدی ہے مگر منہ سے اقرار نہیں کرتا، کیونکہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے بہت ممتاز کروں گا، تو آ اور میرے لیے اس قوم کے اوپر لعنت کر۔ قوم بنی اسرائیل کی جسمانی حفاظت کو سمجھ رہے ہیں؟ میری بات کو دھیان سنیے گا، یہ جسمانی حفاظت تھی ان کی کہ قوم بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کا منصوبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ لعنت کا وارث ہوتا ہے، جس کو تو برکت دیتا ہے وہ برکت پاتا ہے۔ یعنی اس نبی کے منہ کے اندر اختیار تھا، اور یہ بادشاہ جانتا تھا اور خدا بھی جانتا تھا، مگر خدا نے اس کے منہ سے لعنت کو چھین کر برکت کو بھر دیا، کیونکہ خدا اس قوم کی جسمانی حفاظت کر رہا تھا۔ ہیلیلویا۔ اگر ہم اس کی تینوں پیشن گوئیاں جو اس نے قوم بنی اسرائیل کے لیے کی دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا نے اس کے منہ کے اندر یہ مسل ڈالی۔ نکالیں ذرا 23 باب کو دیکھیں، 23 باب کی 7ویں آیت سے پڑھیں جی، کیا لکھا ہے؟ گنتی 23 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یہ لعنت کرنا چاہتا ہے مگر خدا اس کے منہ میں کیا ڈالتا ہے؟ سنیں۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، اس سے 2 آیتیں اوپر چلے جائیں۔ تب خداوند نے ایک بات بلام کے منہ میں ڈالی۔ ہاں جی، یہاں پر بلام کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، کیونکہ حفاظت خدا کر رہا ہے۔ اور کس نے بلام کے منہ میں ڈالی جی؟ خدا نے بلام کے منہ میں کیا ڈالی؟ بولیں جی۔ کہ بلق کے پاس لوٹ جا اور یوں کہنا، سو وہ اس کے پاس لوٹ کر آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سوختی قربانی کے پاس مواب کے سب امراء سمیت کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، بلق نے مجھے آرام سے یعنی شاہ مواب نے مشرق کے پہاڑوں سے بلوایا کہ آ جا اور میری خاطر یعقوب پر لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھ، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے اور بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ یہ اکیلی قوم ہے جو بسی رہے گی۔ یہ خدا کے کلام کے وعدے اور سچائیاں ہیں۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اپنا پلوٹا بیٹا کہا ہے، اس سے محبت کی ہے، اور میں نے پچھلی بار بتایا کہ یاد رکھیں ہم سب جو نجات یافتہ ہیں یہ وہی وسیلہ بنے ہیں، یسوع مسیح ان میں سے آیا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا بیان کیا تھا۔ تو بھی ہم جسمانی حفاظت کو دیکھتے ہوئے اگر چلیں تو 3 دفعہ جو بلام ہے وہ خدا کے پاس جاتا ہے، اور بائبل یہ بیان کرتے اگر آپ اس پورے حوالے کو پڑھیں تو 3 بار خدا نے اس کے منہ میں لعنت کو نہیں بلکہ برکت کو رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اس قوم کی جسمانی طور سے حفاظت کر رہا تھا۔ اور ہوا کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بادشاہ جو قوم بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کرنا چاہتا تھا، خدا نے وہی لعنت جو یہ کروانا چاہ رہا تھا اس بادشاہ پر اور ان تمام قوموں پر کی، اور کچھ نبوتیں
بلام نے کی جو آج تک پوری ہو رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھیں. 24 باب نکالیں جی, 24 باب نکالیں اور اس کی پہلی 9 آیات پڑھیں. کیا لکھا ہے قرآن کلام میں؟ جب بلام نے دیکھا کہ خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے تو وہ پہلے کی طرح شگون دیکھنے کو ادھر ادھر نہ گیا بلکہ بیابان کی طرف اپنا منہ کر لیا. اور بلام نے نگاہ کی اور دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے قبیلہ کی ترتیب سے مقیم ہیں اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی. 10ویں آیت سے پڑھ لیں جی ذرا, 10ویں سے 25ویں آیت تک. تب بلک کو بلام پر بڑا طیش آیا اور وہ اپنے ہاتھ پیٹنے لگا. پھر اس نے بلام سے کہا, میں نے تجھے بلایا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے, لیکن تو نے 3 بار ان کو برکت ہی برکت دی. سو اب تو اپنے ملک کو بھاگ جا. میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں, پر خداوند نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا. بلام نے بلک کو جواب دیا کہ میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کہنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا, بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا. اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں, سو تو آ, میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے. ہاں جی, یہ کون کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ قوم بنی اسرائیل. وہ کہتا ہے کہ یہ قوم جس پہ تو لعنت کرنا چاہتا تھا, دیکھ کہ یہ قوم آخری دنوں میں, آخری دن کیا ہیں یہ جو چل رہے ہیں, آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے. پڑھیں جی ذرا. چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا, بور کا بیٹا بلام کہتا ہے, یعنی وہ شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے, بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے. میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں, وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں. یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا اور موآب کی نوائی کو مار مار کر صاف کرے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا, اور اس کے دشمن ادوم اور شعیر دونوں اس کے قبضہ میں ہوں گے. رک جائے یہاں پہ, کیا لکھا ہے؟ اور اس کے دشمن ادوم اور شعیر. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں جگہ کون سی ہیں موجودہ دور کے اندر؟ ادوم جو ہے یہ جارڈن کا نارتھ مانا جاتا ہے, اور جو شعیر ہے وہ جارڈن کا ساؤتھ مانا جاتا ہے جو سعودی عرب کے ساتھ ٹچ کرتا ہے, اور ان دونوں بارڈرز پر اسرائیل کی حکومت ہے. یہ 4000 سال پہلے ایک پیشن گوئی ہے کہ ان کے اوپر کس کا قبضہ ہوگا جی. وہ آج بھی پیشن گوئی زندہ ہے, موجود ہے, کیونکہ پیچھے کون کھڑا ہے؟ زندہ خدا کھڑا ہوا ہے. آگے پڑھیں جی. دونوں اس کے قبضہ میں ہوں گے اور اسرائیل دلاوری کرے گا, اور یعقوب ہی کی نسل سے وہ فرمانوا اٹھے گا جو شہر کے باقی ماندہ لوگوں کو نابود کر ڈالے گا. پھر اس نے امالیک پر نظر کر کے اپنی یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا, قوموں میں پہلی قوم امالیک کی تھی پر اس کا انجام ہلاکت ہے. اور کنینیوں کی طرف نگاہ کر کے یہ مثل شروع کی اور کہنے لگا, تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے, تو بھی کہیں خانہ خراب ہوگا, یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا. اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا, ہائے افسوس, جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا. پر کتیم کے ساحل سے جہاز آئیں گے اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے, پھر بھی وہ ہلاک ہو جائے گا. اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا, اور بلک نے بھی اپنی راہ لی. قوم بنی اسرائیل پچھلے 4000 سال سے بے شمار قومیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہیں. آپ پڑھیں ان کی تاریخ, بائبل مقدس کی تاریخ بھی پڑھیں اور اس دنیا کی تاریخ بھی پڑھیں, تو بھی یہ واحد قوم ہے جو آج بھی قائم ہے اور دلیری کے ساتھ قائم ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں تک کہ مسیحوں نے ان کو بڑا مارا. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو ہٹلر تھا اس نے 6 سے 7 ملین یہودی مارا. وہ کہتا تھا کہ میں یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. اس نے 5 مختلف طریقوں سے ان کو جلایا, ان کو سنسار کروایا, ان کو قتل کروایا, ان کو پھانسی پہ چڑھوایا, مختلف طریقوں سے اس نے مروایا. 5 سے 7 ملین یہودی مارے, مگر یہ قوم آج بھی قائم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جسمانی حفاظت خدا خود کر رہا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم جس کی جسمانی حفاظت خدا خود کر رہا ہے؟ آپ سوچیں, اس کو چاروں طرف سے دنیا گھیرتی ہے مگر یہ اکیلا سب کا مقابلہ کرتا اور جیت بھی جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ 1 کروڑ سے کم ہے آج دنیا میں, موجودہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کی آج کی کیلکولیشن دیکھیں نا تو یہ 1 کروڑ سے کم ہے.
اور ان کے جو مخالف ہیں وہ تقریباً 1.5 ارب ہیں. ان کی کیلکولیشن 1.5 ارب ہے. یہ 1 کروڑ سے کم ہے. یہ 1 کروڑ سے کم ان 1.5 ارب پر بھاری ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا پیچھے کھڑا ہوا ہے. ہیلیلویا. خدا کی قدرت ان کو سنبھالتی ہے. خدا کا پاک روح ان کو سنبھالتا ہے. بھلے یہ مسیح کا انکار کیے بیٹھے ہیں, اس کی میں نے لاجک کو بتائی ہے کہ خدا نے انٹینشنلی ان کا دل سخت کیا ہوا ہے, مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کے حضور سے کاٹ ڈالی گئی ہے. آج کی تاریخ تک ان کی جسمانی حفاظت کے لیے خدا خود کھڑا ہوا ہے اور خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے. اسی پوائنٹ کے اندر ہم روحانی حفاظت دیکھیں تو پتہ ان کی روحانی حفاظت خدا کیسے کرتا. سنیں غور سے. جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیا گیا اور انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا, تو یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 70 سال کے بعد جو ہیکل تھی وہ مسمار کر دی گئی رومی حکومت کے اندر. اور ہیکل کو مسمار کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ قوم بنی اسرائیل کی قربانیوں کی جگہ ایک ہی ہے, وہ ہیکل ہے. یہ گلی محلوں میں یا سڑکوں پہ قربانیاں نہیں کرتے, یاد رکھیں. ان کی قربانی کی جگہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے ہیکل. ہیکل میں مذبح ہے جہاں پر قربانی ہوتی ہے. اس لیے پڑھے متی کی انجیل میں, اعمال کی کتاب میں کہ عید پینتیکوست کے دن سارے لوگ کیوں موجود تھے, کیونکہ اس سے 50 دن پہلے عید فصح تھی اور قوم بنی اسرائیل عید فصح پر دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوتے تھے وہ یروشلم میں آتے تھے کیونکہ ان کو قربانی کرنی ہوتی تھی. اور یہ سال میں ایک بار قربانی کرتے تھے, گناہوں کی قربانی. مگر جیسے یسوع مسیح قربان ہوا 70 سال بعد خدا نے انٹینشنلی ہیکل کو برباد کروا دیا. کیوں؟ کہ یہ قربانیاں نہ کریں, کیونکہ اگر یہ قربانیاں کریں گے تو یسوع مسیح کی قربانی کی حقارت ہوگی. اور پالوس رسول کے مطابق یہ شیطین کی قربانیاں کریں گے. اگر آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ آج ہیکل موجود ہے اور ہیکل میں قربانیاں ہو رہی ہیں, تو ہمارے کلام کے مطابق جس کو ہم فالو کرتے ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ شیطینی قربانیاں ہیں. نکالیں میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 10واں باب, 10ویں باب کی پڑھیں جی ذرا, 19 سے 22 تک پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ بس میں یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے نہیں, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومی کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی وہ کہتا ہے جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں وہ کس کے لیے کرتی ہیں جی؟ یعنی آج کی تاریخ میں جتنی قربانیاں ہیں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں, وہ چاہے کوئی بھی قوم کر رہی ہے, وہ شیطین کی قربانیاں ہیں. خدا نے ان کی روحانی حفاظت کیسے کی؟ خدا نے ان کو قربانیوں سے بچا لیا ہے, کیونکہ مذبح نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے, قربانی نہیں ہے تو یہ روحانی ان کی محافظت ہے. میری بات سمجھ آئی آپ لوگ کو؟ اگر یہ آج کی تاریخ میں ہیکل ہوتی اور قربانیاں کر رہے ہوتے تو یہ کلام کے مطابق شیطینی قربانیاں کرتے, کیونکہ یسوع تو قربان ہو چکا ہے ایک بار. مگر یسوع مسیح کی قربانی کو بھلے یہ اس کا انکار کرتے ہیں, خدا نے ان کی روحانی حفاظت کے لیے ہیکل کو ختم کروا دیا تاکہ یہ شیطین کی قربانیوں کا حصہ نہ بن جائے. تو یہ ان کی روحانی حفاظت ہے. آپ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں, اپنی ہم ناقص عقل کے ساتھ ایک بات سوچتے ہیں کہ ایک ملک جو دنیا کا طاقتور ملک ہے اور اس طاقتور ملک کے ساتھ دنیا کی ایک سپر پاور کھڑی ہو امریکہ, تو کیا وہ ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں پر ہیکل ہے وہ آزاد نہیں کرا سکتے؟ 75 سال ہو گئے ہیں اسرائیل کو آزاد ہوئے ہوئے, ایسا ہی ہے. تو کیا 75 سالوں میں اتنی طاقتور قوم جس کے ساتھ دنیا کی سپر پاور بھی ہے وہ ایک چھوٹا سا علاقہ آزاد نہیں کروا سکتے؟ کروا سکتے ہیں نا, لیکن کیوں نہیں کروا پا رہے؟ کیونکہ عالم بالا سے حکم نہیں ہے. ہیلیلویا. خدا کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے, کیونکہ خدا جانتا ہے جس دن وہ علاقہ, چھوٹا سا علاقہ آزاد ہوگا وہاں پہ ہیکل بنے گی, ہیکل بنے گی تو قربانیاں ہوں گی, قربانیاں ہوں گی تو ان کا شمار شیاطین کے اندر ہوگا. خدا ان کی روحانی حفاظت کے لیے آج بھی کھڑا ہوا ہے. ریزن کیونکہ وہ خدا کی بادشاہت میں لوگ جانے ہیں. یاد رکھیں یہ ساری باتیں کلام میں ہیں اور اس کو پاک روح کی رہنمائی سمجھنا ضروری ہے. یہ حادثاتی باتیں نہیں ہیں کہ دنیا کے اندر حکومت کرنے والی قوم جو دنیا کی ترقی یافتہ اور طاقتور قوم ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی ہیکل کو چھڑانا مسئلہ, ایسا نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ خدا کا حکم نہیں ہے اس کام کے لیے.
خدا چاہتا ہے کہ غیر قومیں پوری داخل ہوں, تب یاد رکھے ہیکل بنے گی. یہ بائبل میں بتاتی ہے ہیکل بنے گی, وہاں پہ قربانیاں بھی ہوں گی. تھوڑی دیر کے لیے قوم بنی اسرائیل شاید 3 قربانیوں کا حصہ بنے گی, مگر وہی وقت ہوگا جب وہ جانیں گے, پہچانیں گے, سمجھیں گے, چھاتی پیٹیں گے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی خطا ہوئی, اور وہی ان کی تبدیلی کا سبب بنے گی. ہاللیلویا. مگر اس سے پہلے خدا ٹھہرا ہوا ہے, خدا نے روکا ہوا ہے تاکہ وہ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جو ان کو آسمان کی بادشاہ سے کاٹ ڈالے. اس لیے خدا ان کی جسمانی حفاظت بھی کر رہا ہے اور خدا ان کی روحانی حفاظت بھی کر رہا ہے. پریز گاڈ. دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا نئے عہد نامہ میں کیا مقام ہے. تو جب ہم نئے عہد نامہ کی بات کرتے ہیں تو ہم متی سے مکاشفہ تک ان 27 کتابوں کی بات کرتے ہیں. تو ان 27 کتابوں میں 2 شخصیات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. سب سے پہلے یسوع مسیح, دوسرے نمبر پہ پالوس رسول. یسوع مسیح چونکہ ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے, اس کی وجہ سے نیا عہد باندھا گیا, اور پالوس رسول جو ہے اس نے نیو ٹیسٹمنٹ کے جو کووننٹ تھا اس کی تھیولوجی کو ترتیب دیا. تو یہ 2 شخصیات بڑی اہم ہیں. آئے ہم ان دونوں کے بیانات دیکھتے ہیں, قوم بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کیا بیان رکھتے ہیں. میرے سے سب سے پہلے نکالیں جی متی کی انجیل, اس کا 15واں باب پڑھیں جی ذرا. اس کی 21 آیت سے 24 آیت تک کیا لکھا ہے, خدا یسوع مسیح کا بیان کیا ہے. پڑھیں ذرا متی 15 21 سے 24. پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا, اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی, اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر, ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے. مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا, اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے, کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. اس نے جواب میں کہا, میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا, یہ یسوع مسیح کا بیان ہے, یہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ بھلے نجات پوری دنیا کے لیے ہے, مگر بنیاد اور آغاز اسرائیل سے ہی ہوا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ بادشاہ سے کاٹ ڈالی گئی ہے. ایک اور والا پڑھیں جی متی کی انجیل, اس کا 10واں باب 5 سے 7 آیت پڑھیں, کیا لکھا ہے. ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا, غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا, بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا. ہاں جی, یسوع کہتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑ. کن کو بول رہا ہے؟ رسولوں کو, شاگردوں کو, جن کے وسیلہ سے کلام ہمارے پاس ہے. کہتا ہے کہ صرف اسرائیلی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ. وجہ یسوع مسیح کا پرپس قوم بنی اسرائیل کو نجات دینا بھی تھا. پڑھیں جی متی کی انجیل, اس کا پہلا باب اور 21 آیت میں کیا لکھا ہے. متی کی انجیل پہلا باب اس کی 21 آیت میں کیا لکھا ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے ہاں جی, وہی اپنے لوگوں کو, اس کے اپنے لوگ کون تھے؟ اسرائیلی. وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا جی؟ وہ دینا باقی ہے, ابھی دے گا یسوع مسیح ہی, نجات وہ پائیں گے. پڑھیں جی ذرا دوسرے باب کی پہلی 2 آیات پڑھیں, کیا لکھا ہے. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا, تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. ہاں جی, یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. یسوع مسیح یہودیوں کے بادشاہ کے طور پر پیدا ہوا اور یہودیوں کے بادشاہ کے طور پر وہ مرا. تو کیسی فنی بات ہے کہ اب جو بادشاہ ہے وہ باقی ساری قوموں کو لے جائے اور اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا جائے. کیوں جی ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے اگر موقع ملے کہ میں نے مختلف کلیسیاؤں کو کسی جگہ پر کسی پروگرام میں لے کے جانا, تو میرا پہلا فوکس کیا ہوگا؟ میری اپنی کلیسیا, میرے اپنے لوگ, یہ پیارے پیارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب کو میں سب سے پہلے میری خواہش یہ ہوگی کہ میں ان کو اس محفل میں, اس پروگرام میں, اس کام میں لے کے جاؤں جہاں پر میں خود جا رہا ہوں. میں باقی کلیسیاؤں کو بعد میں ترجیح دوں گا. تو یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ کے طور پر پیدا ہوا, مرا بادشاہ کے طور پر یہودیوں کے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی قوم کو جس کا وہ بادشاہ پیدا تھا چھوڑ کے کسی اور قوموں کو واپس بادشاہت میں لے جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح کے تمام بیانات ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں
کہ یہودی قوم ایک دن نجات پائے گی. پریز گاڈ. پالوس رسول کا بیان کیا ہے؟ میں نے پچھلی بار آپ کو 11ویں باب کا دوسرا حصہ پڑھوایا تھا, پر آج میں آپ کو 11ویں باب کا پہلا حصہ پڑھوانا چاہتا ہوں. میں نے خود ہی نہیں پڑھوایا تھا, میں آج اس کو ایکسپلین کروں گا کہ جب یہودی قوم میں سے بہت سے لوگ مسیحیت میں آئے تو انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا, اور بہت سے غیر اقوام کے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ سارے نبی تو یہودیوں میں آئے, یسوع مسیح یہودیوں میں آیا اور یہودیوں نے اس کا انکار کر دیا. تو انہوں نے اپنے ذہن میں یہ تصور قائم کر لیا کہ خدا نے یہودی قوم کو رد کر دیا. یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہوا, یاد رکھیں, کلام مقدس سے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے, یہودی قوم نے بھی, جو یہودی مسیحیت میں آئے انہوں نے بھی, اور جو غیر قوم میں سے ہیں انہوں نے یہ بولا کہ خدا نے یہودی قوم کو رد کر دیا اپنی بادشاہت سے. اب یہودی قوم جو ہے وہ نہ تو خدا کی چنیدہ قوم ہے, نہ خدا کی بادشاہت میں جائے گی, بلکہ یہ کارڈ ڈالے گئے ہیں اب بادشاہت میں جائیں گے صرف غیر قوم میں, کیونکہ یہودیوں نے تو انکار کر دیا. اور اس بات کے اوپر خدا نے مرد خدا پالوس رسول کو جو بھید دیا, اس نے رومیو کے خط اس کے 11ویں باب کے پہلے حصے کے اندر ڈالا. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھیں جی ذرا. رومیو 11 اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں جی ذرا. بس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں, کیونکہ میں ہاں جی, بس میں کہتا ہوں خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا. آگے جواب بھی کہتا ہے ہرگز نہیں. ہاں جی آگے. کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلہ میں سے ہوں. خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا. کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند, انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا. اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہ ہیں. مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں, اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں, ورنہ فضل نہ رہا. پس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی مگر برگزیدوں کو ملی, اور باقی سخت کیے گئے. چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی, اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں. اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے. ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں, اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ. پس میں کہتا ہوں کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں, بلکہ ان کی لرزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے. پس جب ان کی لرزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا, تو ان کا بھرپور ہونا ضروری دولت کا باعث. ہاللویا. کیا لکھا ہے؟ پس جب ان کی لرزش دنیا کے لیے دولت کا باعث, انہوں نے لرزش کھائی, انکار کیا, تو میں اور آپ ہمیں جو دولت ملی پتہ کیا ہے؟ نجات, یسوع مسیح, فضل کی دولت. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ ان کا لرزش کھانا, ان کا انکار کرنا, جو کہ خدا کے الہی منصوبے کا حصہ تھا. اور لکھا ہے کہ جب ان کی لرزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا, تو ان کا بھرپور ہونے سے مراد ہے کہ جب وہ نجات میں داخل ہوں گے آخری زمانہ کے اندر, تو کیسی بڑی بات ہوگی. تو پالوس رسول نے 11ویں باب کے اندر پیشن گوئی کیا, اور اسی کے تسلسل میں آگے پڑھتے جائیں تو وہ 25ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ آئے بھائیو, جو میں نے پچھلی بار پڑھایا تھا, آئے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے, اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا. اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا. تو یہاں پر وہ کلیئرلی ایک بات بتانا چاہتا ہے کہ مت سوچو, اپنے آپ کو عقل مند نہ کہو کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا کی بادشاہ سے کاٹ ڈالی گئی ہے, بلکہ خدا نے خود اس کا ایک حصہ سخت کیا ہے تاکہ غیر قوم میں داخل ہو سکیں.
تو یاد رکھے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار نہ کریں اس تھاٹ سے یا اس پروسیس سے کہ خدا نے ان کو بادشاہ سے کاٹ ڈالا ہے. پالوس رسول اور یسوع مسیح یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں نیا نامہ کی جن کی تعلیمات کے اوپر مسیحیت قائم ہے. تو ان دونوں کے بیانات میں نے آپ کو پڑھوائے ہیں جو کہ قوم بنی اسرائیل کے حق میں کیا ہیں کہ وہ نجات کے حقدار ہیں, وہ نجات پائیں گے. پریز گاڈ. اس لیے ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے. تیسرا اور آخری پوائنٹ آج ہمارا کیا ہے کہ موجودہ دور کے اندر یا آج سے 2000 سال پہلے کا اگر ہم دور دیکھیں تو اس وقت قوم بنی اسرائیل کا کیا رتبہ تھا بادشاہت کے اندر. ایک حوالہ نکالیں جی ذرا, لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور پڑھیں جی ذرا 22 سے 24 آیت, 2 آیتیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا, اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا. اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں. ہاں جی, یہاں پر جو غریب ہے نا وہ کون ہے؟ یہودی ہے. لازر کی بات ہو رہی ہے. یہ لازر تھا جو غریب تھا اور یہودی تھا, اور گیا کہاں پہ ہے؟ ابراہیم کہاں پہ ہے؟ خدا کی بادشاہت کے اندر ہے. تو یہودی قوم 2000 سال پہلے بھی اس کے جو لوگ ایمان لا کر مر رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہت میں. اور مرد خدا یہونا عارف جب وہ مستقبل کی رویا کو ریکارڈ کرتا ہے, یعنی مکاشفہ کتاب کے اندر اس نے جو آخری زمانہ کا آخری زمانہ میں جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں جو کچھ دیکھا اس کو بیان کرتے ہوئے وہ یہودی قوم کا ذکر کرتا ہے آسمان کے اوپر. بھلے غیر قومیں ہوں گی مگر بائبل ایک ہی قوم کا ذکر کر رہی ہے جو کہ آسمان پر جس کی قومیت بولی گئی ہے وہ یہودی ہے. یہودیت نام اسرائیل نام استعمال ہوا ہے, غیر قوموں کا نام استعمال نہیں ہوا. کب؟ نکالے ذرا میرے ساتھ مکاشفہ کتاب اس کا 14واں باب, 14ویں باب کی پڑھیں جی ذرا پہلی 5 آیات. پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں. ہاں جی, یہ برہ کون ہے؟ سنتے جائیں ساتھ ساتھ. یہ برہ کون ہے؟ یہ برہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے جو کہاں پہ کھڑا ہے جی؟ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے. اور اس کے ساتھ کتنے جی؟ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. آگے پڑھیں. اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی, اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں. وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے, اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا. یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں. ہاں جی, ذرا 2 منٹ رک جائیں. یہ میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ ایکسپلین کیا آپ لوگوں کو, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا. رویا کون دیکھ رہا ہے؟ یہونا. سیون کے پہاڑ پر کون کھڑا ہے؟ برہ یعنی یسوع مسیح. اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں جن کی کوالیفیکیشن ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ نہ عورتوں سے آلودہ ہوئے, وہ کنوارے ہیں, وہ برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, جہاں پر برہ جاتا ہے وہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں. یہ ان کی کوالیفیکیشن ہے. یہ یہودی ہیں سارے, میں آپ کو کلام میں سے بتاؤں گا. مگر بہت سارے مفکرین غیر اقوام کے وہ بولتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں یا کچھ مختلف نام دیتے ہیں. تو اگر ہم نبیوں کی بات کریں کہ اگر یہ غیر قوموں کے نبی تھے 1,44,000 تو نبی سارے اور عورتوں سے بھی آلودہ ہوئے تھے, ان میں سے کوئی بھی کنوارا نہیں تھا. اس کے علاوہ ان سب کے منہ سے جھوٹ بھی نکلا تھا. یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا. پڑھیں جی ذرا اس کو. یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں. یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے. یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں, اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا. وہ بے عیب ہیں. ہاں جی, کوئی بھی نبی جو تھا وہ ایسا نہیں تھا جو بے عیب ہو. نبیوں سے گناہ ہوا, داؤد سے گناہ ہوا, موسیٰ سے گناہ ہوا, ان کے منہ سے جھوٹ بھی نکلے. تو پھر یہ لوگ کون ہیں؟ یاد رکھیں, یہ میں نے پہلے بتایا, یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جب ہوئی ہے تو ہیرودیس کے زمانہ میں جو بچے مارے گئے, یہ جو بچے مارے گئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی قوم میں سے تھے. ریزن یہ وہ تھے جو کنوارے تھے,
یہ وہ تھے جو عورتوں سے آلودہ نہیں ہوئے تھے, یہ وہ تھے جو بچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں, یہ سب کنوارے تھے, یہ عورتوں سے آلودہ نہیں ہوئے تھے. اور سب سے بڑی بات لکھا کہ یہ خدا اور برا کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خریدے گئے. مطلب پتہ کیا ہے اس بات کا, یسوع مسیح جو تھا وہ ہماری خاطر جو تھا وہ بلیدان ہوا, قربان ہوا, اور یہ یسوع مسیح کی قربانی سے پہلے پھل کے طور پر خرید لیے گئے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ پہلے ہی خرید لیے گئے, پہلے پھل کے طور پر خرید لیے گئے. اور یہ کون تھے؟ یہ بادشاہ کی ذکر ہو رہا, یوحنا عارف آسمان کی بادشاہ کا ذکر کر رہا, یاد رکھیں. اور جب یہ بات کر رہا ہے تو وہ پیچھے بتاتا ہے یہ ہے کون ہے. جائیں 7ویں باب میں جائیں اور پڑھیں جی ذرا اس کی 7ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں کیا لکھا ہے. اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے. وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے. پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا. اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا. اور جن پر مہر کی گئی ہے میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی. یہودا کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی گئی, روبن کے قبیلہ میں سے 12,000 پر, جد کے قبیلہ میں سے 12,000 پر, آشر کے قبیلہ میں سے 12,000 پر, نفتالی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر, منسی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر, شمعون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر, لاوی کے قبیلہ میں سے 12,000 جی پر. بس تو یہ اگر آپ پڑھیں تو مکاشفہ کی پوری کتاب کے اندر جو کہ مستقبل کی کتاب ہے, خدا کی بادشاہت کے بارے میں اور دنیا کے اختتام کے بارے میں بتاتی ہے, وہاں پہ آسمان پہ مسیحوں کا ذکر نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں کہ ہوگا نہیں, میں جو بات کروں اس کو سمجھے. ذکر سے مراد یہ ایسا نہیں لکھا ہوا کہ فلانا پادری وہاں پہ مجھے نظر آیا یا فلانا بشپ وہاں پہ مجھے نظر آیا یا یہ ایک بہت بڑا نبی وہاں پہ نظر آیا. خدا کی بادشاہت میں جو رویا دیکھی جا رہی ہے اس کے اندر ایک ہی قوم کا ذکر کر رہا ہے, وہ قوم بنی اسرائیل ہے. تو وہ کیسے بادشاہ سے کاٹ ڈالی گئی ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر وہ کسی مسیح کی بات نہیں کر رہا, جبکہ مسیحوں نے جانا ہے سب نے. یہ جو 24 بزرگ ہے نا, 24 بزرگ, اس کے بارے میں کوئی بتاؤں گا, یہ 24 بزرگ مسیحوں میں سے ہوں گے, یاد رکھیں. اور یہ وہ 24 بزرگ ہیں جو کہ مسیح, اصل میں ان میں سے تو کہا تصور کیا جاتا ہے کہ یہ 12 رسول ہیں. 12 رسول تھے, ایک نے جو تھی وہ بغاوت کی, اس کے بعد جو ایک اور چوز کیا. 12 رسول ہیں, اور 12 اور کون ہے اس کی بھی ایک سٹڈی ہے. یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. یہ 24 بزرگ مسیحی ہیں, یہ ایک تصور ہے. مگر کلیئرلی جو بادشاہت کے اندر لوگ نظر آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ اسرائیلی. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی قوم بنی اسرائیل کو خدا نے بادشاہ سے کاٹ دیا؟ میری بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو آنے والے دنوں میں ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم آنے والے دنوں میں ہم مزید دیکھیں گے. ایک ہی اور پیغام بتاؤں گا, ویسے تو ہم اس پہ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایک اور پیغام بتاؤں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا کا سارا جو ماحول یا حالات ہیں یہ حادثاتی نہیں ہے, اس کا ذکر بھی بائبل میں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ایک بات یاد رکھیں, قوم بنی اسرائیل کی زندگی کے اندر جو بھی چل رہا ہوتا ہے, یعنی قومی سطح پر, اس کے اندر ایک ایک چیز کے اندر خدا کی انوالومنٹ ہے. آج جو کچھ چل رہا ہے, ان کی مخالفت یا وہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ سب کا سب پہلے سے ڈیزائن ہے اور بائبل میں اس کی پیشن گوئیاں ہیں اور یہ ہونا ضروری ہے. ایک آخری بات کر کے ختم کروں گا. ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم بالکل ایج پہ ہیں, ہم آخری زمانہ میں پہنچ گئے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ اب جو حالات چل رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ تیسری ورلڈ وار ہے, تیسری جنگ عظیم ہے, اور تیسری جنگ عظیم کے ساتھ ساتھ غزہ پورا فتح ہونا ہے. اور جب غزہ فتح ہونا ہے تو وہاں پہ 100% ہیکل بننی ہے. جب ہیکل بننی ہے تو وہ آخری زمانہ ہے. یہ ساری باتوں میں ہمیں انفارمیشن تو ہے, لیکن جو میرا مقصد آپ کو سکھانے کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا کہ ہماری سٹینڈنگ کہاں پہ ہے. کیا ہم ان کمواریوں کی مانند تو نہیں جن کا تیل ختم ہو چکا ہوا ہے؟
کیونکہ یاد رکھیں بہت جلد یسوع مسیح آنے والا ہے. ہم بالکل آخری زمانہ کے اندر ہیں. لکھا کہ شادی بیاہ ہوتے ہوں گے, لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے, سب کچھ ویسے ہی ہوگا. یسوع مسیح آ جائے گا. یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ایسا نہیں کہ بڑے اعلان ہونے ہیں اور اسپیکر لے کے لوگ روڈوں پہ جا رہے ہیں کہ یسوع آنے والا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نارمل سارا سسٹم ہوگا اور یسوع مسیح آ جائے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم ہر روز سینٹیفیکیشن کے عمل میں سے گزر رہے ہیں. کیا ہم ہر روز اپنی زندگی پر غور کر رہے ہیں. کیا ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ میں بادشاہ کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. کیا ہم ہر روز اپنی زندگی سے ان باتوں کو خارج کر رہے ہیں جو کلام کے خلاف ہیں. کیا ہم ہر روز روح القدس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیا پاک روح ہمارے اندر ہے, ہم پاک روح کی رہنمائی سے چل رہے ہیں, ہم کلام کی روشنی میں زندگی جی رہے ہیں. اگر نہیں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کہ قوم بنی اسرائیل کے لیے تو لکھا گیا ہے کہ وہ بادشاہ کا حصہ بنیں گے, خدا نے ان کو لے کے جانا ہے, مگر ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پریز گاڈ, خدا سب کو برکت دیجیے.